قبلہ غواص بحر معرفت، باقی کے رموز حقیقت، وارث علوم اصحاب النجوم، وارث سوز مولا روم، مصنف کتب کثیرہ، مفسر قرآن، محدث عظیم، حضور فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبری اور ان کے صاحبزادے، ان کے خانوادے کے عظیم چشم و چراغ، حضرت رہبر شریعت، فاضل جلیل عالم نبی، استاد الاساتذہ، مفسر قرآن حضرت قبلہ علامہ مفتی فیاض احمد صاحب اویسی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو سرزمین ہارون آباد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ نے بہت بڑی کرم نوازی فرمائی، اور اس کرم نوازی کی کا جو سبب بنے ہیں وہ ہمارے محترم مکرم مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد بلال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بڑی شفقت و مہربانی فرمائی، اور میرے لیے یہ بہت ہی عزت اور آنر کی بات ہے کہ حضور صاحبزادہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے جگر گوشہ ان کا بیان ابھی آپ نے سنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے بابا جی کرما والے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بوٹے کے اوپر بوٹا لگ گیا ہے، تو یہ حضور فیض ملت کا آگے سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ سلسلہ خیر قیامت تک جاری ہو سکے۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میرے استاد گرامی، میرے چاچا جان ان کے استاد گرامی، میرے والد گرامی ان کے استاد گرامی، بلکہ ہمارے پورے خاندان کے استاد گرامی، مکرم و محترم عزت مآب استاد الاساتذہ جناب محترم صوفی محمد اشرف صاحب اویسی دعوت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ ان کے برادر اکبر عبد الخالق صاحب، صوفی عبد الخالق صاحب اویسی دعوت شرف، بڑی نیک ہستی ہیں، کریم النفس ہستی ہیں، آپ تشریف فرما ہے۔ میرے چھوٹے بھائی، میرے محترم مکرم جناب بھائی احمد رضا صاحب، آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو سلامت رکھے، ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری سعید احمد صاحب نقشبندی مجددی، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ میں صرف ایک بات بتا کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آپ دوستوں کو، بچوں کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میرے استاد گرامی، میں اکثر بیان میں بھی تذکرہ کرتا ہوں استادوں کا، تو اللہ کریم کی ذات، بالکل ٹی وی پہ بھی ماشاءاللہ مجھے شرف رہا، اور یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، ان کا فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے، کیونکہ حضور فیض ملت اللہ کریم کی ذات ببرکات نے انہیں بے پناہ نہ صرف برکتوں سے، عزتوں سے، شرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمات دینیہ سے انہیں نوازا۔ آج بھی یہ ہمارے نئے جو طلباء ہیں وہ بھی یاد کر لیں، آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ حضور فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی صاحب، یعنی تقریباً 5500 کتب میرے ذہن میں جو ہے، باقی حضور قبلہ آپ خود ارشاد فرمائیں گے، 5500 کتب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور ایک ایک کتاب جو ہے وہ اتنی اتنی بڑی ہے، اور کئی کئی کتابیں، ایک ایک کتاب کی کئی کئی جلد ہیں، اور ان میں ایسا کام انہوں نے کیا ہے۔ عربی کتاب اس کا ترجمہ، فارسی کتاب اس کا ترجمہ، دنیا کی بڑی بڑی کتابوں کے اردو میں انہوں نے ترجمے کیے، اور عربی کتابیں، عربی تحاریر۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے مجھے حضرت قبلہ کا وہ مناظرے والا رجسٹر دکھایا تھا، جس کے اوپر آپ نے وہ سندھ کا ایک بہت بڑا مناظر تھا، تو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا کہ حضور استاد گرامی، آپ نے اسے فرمایا تو مجھ سے مناظرہ کرے گا، تو آپ نے مناظرہ کی عربی میں شرائط لکھی، بے نقط عربی، غیر منقوط عربی، یعنی وہ عربی انہوں نے لکھی جس پہ نقطہ نہیں تھا،
تو کہا مناظرہ تو بعد میں ہے، یہ میں نے چند شرائط مناظرہ لکھی ہیں بغیر نقط عربی کی، تم صرف اس کا ترجمہ کر دو، تم جیت گئے۔ اور آج تک اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکا ان سے۔ یہ تھے ہمارے استاد، یہ تھے حضور فیض ملت، جن کے اوپر اللہ کریم کی ذات برکات نے جن کے سینے پہ حجابات اتار دیے تھے، دور کر دیے تھے، ان کا سینہ روشن کر دیا تھا، اور پھر ان کا خلوص اتنا تھا۔ استاد گرامی قبلہ مفتی امیر صاحب تو ان کے پاس بھی شرف رہا مجھے، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے، یہ جو ادھر اسلامی کالونی میں ہوتے تھے شہید وصال فرما گئے نوری صاحب، تو فرماتے میں استادوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، یہاں سے 2 مہینے کا دورہ ہوتا تھا، یہاں سے چلتے استاد گرامی اور پھر سابقاباد کی طرف جاتے، وہاں سے سندھ میں جاتے، کراچی میں جاتے، پھر پورا دورہ کر کے۔ اچھا جی، ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ہمارے نئے خطبات کے لیے بھی چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، توکل ان کا کتنا تھا۔ وہ کہتے ہیں جس چک میں ہم جاتے، جس دیہات میں جاتے، چونکہ ٹائم پہلے سے طے ہوتے تھے کہ آج اس محفل میں بیان ہوگا، آج اس چک میں، آج اس بستی میں، آج سکھر میں، آج روڑی میں، آج فلاں میں، تو اس طرح تو استاد گرامی لوگ پھر ان کو نذرانہ بھی پیش کرتے تھے، بیان کرتے، تو وہ جو بھی نذرانہ ہوتا تو قبلہ مفتی امیر صاحب فرماتے حضرت صاحب اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، مجھے جمع کرواتے تھے، وہ دے دیتے تھے، تو میں ایک تھیلے میں وہ رکھ لیتا تھا، اور میں نے نو رکھا ہوتا اس تھیلے کا زاد مدینہ، وہ مدینہ طیبہ کا سفر، اس کا اسی سے وہ خود تشریف لے جاتے تھے، حاضری دیتے تھے۔ اچھا وہ اس تھیلے میں وہ پیسے جمع کرتے رہتے تھے۔ اچھا جب وہ پورا چکر لگا کے واپس آ جاتے، کئی دن گزر جاتے، تو پھر حضور فرمایا کرتے تھے حضور فیض ملت بھائی وہ زاد مدینہ کہاں ہے؟ اچھا تو میں پیش کیا کرتا۔ اصل جو بات ہے وہ یہ کہ آپ فرماتے تھے میں کئی مرتبہ حضور کو پیش کرنے کی کوشش کرتا بعد میں کہ حضور اس چک میں لوگوں نے اتنی خدمت کی ہے، تو آپ فرماتے نا یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں مجھے بتانا کہ اس چک میں، اس دیہات میں، اس پنڈ میں، اس شہر میں یہاں کے لوگوں نے اتنی خدمت، یہ نہیں بتانا، پر تم ادھر رکھو اور اپنے پاس ہی رکھو، اور کبھی اس کا حساب بھی نہیں لیا۔ اچھا کئی سالوں کے بعد کہتے کئی سال اسی طرح رہا، میں نے ایک بار پوچھا، میں نے کہا استاد جی آپ مجھے بتانے تو دیا کریں کہ اس بستی والوں نے ہماری اتنی خدمت کی ہے اور اس شہر والوں نے اتنی خدمت کی ہے، تو ہمیں بتانے تو دیا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ شیطان بڑا پلیت ہے، یہ نفس کو خراب کرنے کے لیے ایسی جگہ سے ضرب لگاتا ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا استاد جی اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ فرماتے ہیں ہائے ہائے، یہ تھے جن کی ہڈیوں میں علم رچ گیا تھا، اور تقوی اور اخلاص اور توکل۔ آپ فرماتے تھے اگر تم نے مجھے بتایا کہ اس بستی والوں نے پیسے تھوڑے دیے تو وہ نہ ہو کہ اگلے سال یہ مجھ سے ٹائم لینے آئے اور میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی ہو، میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی ہو کہ انہوں نے تو ہماری خدمت نہیں کی تھی، تو میں انکار نہ کر دوں۔ نہ ہم نے وہ دروازہ بند کر دیا ہے جہاں سے شیطان داخل ہو، ہم نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا ہے، کبھی پوچھا تک نہیں، کسی سے کبھی زندگی میں مطالبہ نہیں کیا۔ 1000 کلومیٹر دور بھی اگر کسی نے پکارا کہ حضور یہاں پہ دین کے لیے، عقیدے کے لیے، اہل سنت کے لیے آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ نے کبھی اشارتاً بھی ان کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ تم تعاون کیا کرو گے، ہم نے کتابیں بھی لے کے آنی ہیں، اتنے دن بھی لگیں گے، اتنی محنت بھی کرنی ہوگی۔ جہاں پکارا گیا حضور فیض ملت، آپ اپنے شہزادوں سمیت وہاں پہنچ اور مخلص ہو کے دین کی خدمت کی ساری زندگی۔ اور پھر جب دنیا سے جانے لگے تو پہلے فرمایا میں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابوں سے بھی اگر تمہارا شک جو ہے وہ یقین میں نہیں بدلا، وہ ان دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہزاروں کتابوں سے بھی
اگر تمہارا شک ابھی تک یقین میں نہیں بدلا میرے دلائل، تو بس جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا چہرہ دیکھ لینا۔ اگر میرا چہرہ چمک رہا ہو، نور علی نور ہو، تو پھر سمجھ لینا مدینے والے نے قبول کر دیا۔ اور پھر ایسے ہی ان کا نورانی چہرہ ہم نے دیکھا، ان کا دیدار کیا۔ دوستو، وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں، ان کے قلم میں، آپ کی انگلیاں جو تھی وہ مڑ گئی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، آخری لمحات میں، آخری دنوں میں حاضر ہوا دس بوسی کے لیے، تو اس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے، تو وہ یہ جو ہوتا ہے جس پہ پیپر نہیں کرتے ہوئے بچے، کلپ بورڈ، تو اس کلپ بورڈ کے اوپر آپ نے ایک ورق تھا، اور وہ آپ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ اوپر ایسے کیا ہوا تھا، اور اس کیفیت میں بھی آپ لکھ رہے، آخری ایام میں بھی اس طرح۔ میں کہتا ہوں یار، ہم لوگ نئی کتابیں لکھ نہیں سکتے، ہم لوگ نئی کتابیں لکھ نہیں سکتے، تو ہمارے بزرگوں نے جو لکھی ہے وہ پڑھ ہی لیں۔ نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگ کر گئے ہیں۔ پریشانی اور افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کام کیا ہے، کس کس موضوع پہ انہوں نے کام کیا۔ کوئی موضوع دنیا کا چھوڑا ہی نہیں جس پہ حضور فیض ملت آپ نے پوری کتاب میں لکھ دی۔ ایسے ہیرے کائنات میں کہیں نہیں، نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔